قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تغتابوا وكونوا عباد الله اخوانا وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کریم کی آیت بہت مشہور ہے، سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر۔ تو الحمدللہ مورگیج سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، سود سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی یہ بر ہے، نیکی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن غور کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں اس کا مصداق بنا دیا کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں تقویٰ کی بنیاد پر، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں بر پر، نیکی پر، گناہ پر نہیں۔ اگر یہ تعاون نہ ہوتا تو ہمارے آپس میں جو دوست احباب ہیں وہ گناہ میں پڑ جاتے، سود میں پڑ جاتے، ربا میں پڑ جاتے۔ لیکن ربا سے بچانے میں ایک دوسرے کی مدد کی تو یہ تقویٰ پر مدد ہوئی۔ اور بیر کس طرح رہتے ہیں؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے پر حسد مت کرو، ولا تباغضوا، اندر بغض نہیں ہونا چاہیے، ہیٹریٹ، نفرت، اینیمیٹی، حقد، یہ بہت بری چیز ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ولا تباغضوا، بغض نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ بغض کا مقابل حب، بغض فی اللہ، حب فی اللہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، کہ میری محبت واجب ہو چکی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں میری وجہ سے بیٹھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کے لیے، ورنہ کہاں پاکستان، کہاں انڈیا، کہاں گجرات، کہاں اللہ نے کیسے دل ملا دیے ہیں۔ تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا تو کس کے لیے ہوا؟ ورنہ ایک ایسٹ میں ہے، ایک ویسٹ میں ہے، ایک ساؤتھ میں ہے، دوسرا نارتھ میں ہے، اور کیا علاقہ، کیا تعلق سوائے حب فی اللہ کے؟ کیا علاقہ ہے؟ مجھے آپ سے کیا لینا، آپ کو مجھ سے کیا لینا؟ اللہ ہی کے لیے تو جمع ہونا ہے، اس پر شکر ادا کرو۔ یہ مقام شکر ہے، مقام حمد ہے۔ اور دوسری طرف ڈرتے بھی رہنا چاہیے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں تو اس کام کے لینے کی وجہ سے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دل میں یہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں،
یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم، اس کا احسان مانے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قبول کر لیا، اور آئندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ کیسی دعا؟ نعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ ہم تیرے ذریعے پناہ مانگتے ہیں نعمتوں کے زائل ہونے سے، وتحول عافیتک، اور یہ جو عافیت، جو آرام، جو راحت ہے، اس کے متحول ہو جانے سے، بدل جانے سے، ومن فجاعت نقمتک، اور تیری اچانک نقمت سے، انتقام سے، سزا سے، ومن جمیع سخطک، اور تیری تمام قسم کی ناراضگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرما۔ اور کیا دعا ہے نعمت کے باقی رہنے کے لیے؟ اللہم انا نسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول، یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایسی نعمت کا جو قائم رہنے والی ہو، دائم رہنے والی ہو، لا یحول، جو بدلے نہیں، ولا یزول، ختم بھی نہ ہو، لا یحول ولا یزول۔ اور کیا دعا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے کہے، باتیں کرے اللہ تعالیٰ سے کہ نسألک نعیما لا ینفد، نسألک، یا اللہ ہم تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتے ہیں جو ختم نہ ہو، وقرۃ عین لا تنقطع، اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو منقطع نہ ہو، نسألک نعیما لا ینفد وقرۃ عین لا تنقطع، نسألک الرضا بالقضاء، رضا بالقضاء کا ہم سوال کرتے ہیں۔ تو یہ سب مانگنے کی چیزیں ہیں، نعمتوں کے باقی رکھنے کا سوال اللہ تعالیٰ سے کریں، مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس کا مصداق ہمیں بنائے، اس پر شکر کریں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا کا ہمیں مصداق بنائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، اللہ کی نعمتیں موسلا دھار بارش کی طرح ہم پر ہے، ہم کتنی نعمتوں میں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث سنا دو، اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کہیں گے تو ہم تو ملینر ہے، ٹریلینر ہے، ٹریلینر۔ عن عبید بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ، تین باتیں، وعندہ قوت یومہ فکأنما ہیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ عجیب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صبح کرتا ہے اپنے رہنے کی جگہ میں امن کی حالت میں، رات کو کچھ بھی ہو سکتا تھا، جانی نقصان، مالی نقصان، گیس لیک ہو سکتا تھا، پانی کا پائپ پھٹ سکتا تھا، آگ لگ سکتی تھی، بیمار ہو کر اٹھتا، کچھ بھی نہیں ہوا، گھر سلامت، امن کی حالت میں اٹھا، معافن فی جسدہ، صبح اٹھتا درد سر لے کر، صبح اٹھتا درد پیٹ لے کر، صبح اٹھتا درد گھٹنا لے کر، صبح اٹھتا درد کمر لے کر، لیکن نہیں، حشاش بشاش نشیط اٹھ گیا، نہ سر میں درد، نہ کمر میں درد، نہ گھٹنے میں درد، معافن فی جسدہ، اپنے جسم میں عافیت دیا گیا ہو۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، تیسری بات، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، قوت کہتے ہیں ایک وقت کی غذا، اس کے پاس ایک وقت کی غذا ہے، قوت ہے، قوت لا یموت، کہ جس سے وہ مر نہیں سکتا، بس اتنا۔ اس کے لیے نبی یوں فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا اپنے ساز و سامان سمیت جمع کر دی گئی۔ اب اندازہ لگاؤ، کیا ہمارے گھر میں ایک دن کی غذا ہے؟
اسٹور روم دیکھیے نا, شکر کی بوریاں, آٹے کی بوریاں, اونین کی بوریاں, پوٹیٹو کی بوریاں, فروزن دیکھ لیجئے نا, چکن بھری ہوئی ہے, میٹ بھرا ہوا ہے, انڈے رکھے ہوئے ہیں, جب چاہے جو چاہا پکا لیا, کھا لیا. آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں تو نبیوں فرماتے کہ قوت یوم ہے, اور اس کے لیے یوں سمجھا جائے کہ ساری دنیا سمیٹ دی گئی, یعنی وہ ملینر. تو میرے خیال سے ہم جس حالت میں رہ رہے ہیں اس کے لیے تو ملینر, بلینر اور ٹریلینر کا لفظ بھی کافی نہیں ہے, وہ بھی بہت چھوٹا پڑ رہا ہے. کیونکہ قوت یوم کو نبی یوں فرماتے کہ وہ ملینر, پوری دنیا کا مالک. تو ہم تو کہاں ہیں؟ حسب اختلاف موسم کپڑے, حسب اختلاف موسم جوتے چپل, اللہ اکبر, حسب اختلاف موسم گلاسز چشمہ, حسب اختلاف موسم ٹوپی. کہاں ہیں ہم میرے عزیز و بزرگوں؟ کتنی نعمتیں. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, اسباغ, تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل کر دی. ریل پیل ہے نعمتوں کی, ریل پیل. پوچھئے غزہ والوں سے, پوچھئے ہمارے ملکوں میں جو نانے جبھی کو ترس رہے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, صاف پانی پینے کو نہیں ہے, اللہ کا شکر ادا کرے. وہیں تعد نعمت اللہ لا تحصیها, جسمانی نعمت, انٹرنل نعمت, ایکسٹرنل نعمت, اور بیونڈ دیٹ کتنی نعمتیں. سواری اچھی سے اچھی ہمارے پاس, مکان اچھے سے اچھا ہمارے پاس, کتنی نعمتیں. اللہ رب العزت جن کے مکان نے ان کے اپنے ذاتی مکان کر دے, اور اپنے غیبی خزانے سے ان کی ضرورتیں پوری فرمائے. الفضل ایک جیسا پورا ہوا, پلک جھپک میں اللہ الفضل 2 کو پورا کر دے, الفضل 3 کو پورا کر دے. اللہ سے مانگتے رہیں, حق حلال کی روزی طلب کرتے رہیں, محنت کریں, کوشش کریں, حلال روزی کے لیے کوشش ضرور کریں. شریعت منع نہیں کرتی, شریعت تو ترغیب دیتی ہے. ہمارے نبی نے یوں فرمایا, من اصبح منکم من امسا کالن من عمل یدیہ امسا مغفورا لہ. کالن یعنی تھکا ہوا, جو شام کرتا ہے اس حالت میں کہ اپنے ہاتھوں کے عمل کی وجہ سے وہ تھکا ہارا ہے, تو کہا کہ وہ مغفور لہو, ہم خرما ہم ثواب. اپنی آسائش کے لیے کمایا, اپنی بیوی بچوں کی آسائش کے لیے کمایا, لیکن اس پر مغفرت بھی ہو رہی ہے. کیا پیارے نیارے ہیں ہمارے, کتنے مزے میں ہم. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو رات کو تھکا ہارا آتا ہے اپنے کام سے تو وہ مغفور لہو ہے, بخشایا ہے. عجیب عجیب. اللہ رب العزت قدر دانے کی توفیق عطا. تو اسبغ علیکم, تم پر نعمتیں ریل پل, ظاہری اور باطنی نعمتوں کی ریل پل ہے ہم پر. اللہ قدر کی توفیق عطا. درود شریف پڑھ لیں, سورہ فاتحہ پڑھ کر.